اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرہ کا صدقہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اگر کوئی کیڑا بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، تمام دوست احباب، بزرگان دین خیر و عافیت سے ہوں گے اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا صدقہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمیں آئندہ سال ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں اپنے گھر کی حاضری اور روزہ رسول اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور مکہ شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں ہمیں اعتکاف کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ ویسے تو موضوع سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس کو میں نے پیارا اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسے نسبت ہے کہ یہ عمل اگر کوئی کیڑا بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور اگر یہ عمل وہ کیڑا نہیں کرتا تو اس کیڑے کی جو ملکہ ہے اس کی طرف سے جو سزا ہے وہ ہے سزائے موت۔ آئیے ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیڑا کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، اور کون سا ایسا کیڑا ہے کہ جس کی ملکہ اگر یہ عمل نہ کرے، ان کی رعایا، ان کے ساتھ رہنے والے اور کیڑے اگر یہ عمل نہ کریں تو ملکہ کی طرف سے حکم ہے، بلکہ ملکہ نے کچھ اور کیڑوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کیڑا یہ عمل نہ کرے اس کو قتل کر دو۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو وہ کیڑا نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کا ایک چھتا ہوتا ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اب کسی نے دیکھا ہوگا کہ چھتے کے نیچے زمین پر کافی مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو مر کر گری پڑی ہوتی ہیں۔ اب بہت سے دانشور علماء کرام اس چیز پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ مکھیاں نیچے کیوں گری پڑی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھیوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب وہ خوراک تلاش کرنے جاتی ہیں اور خوراک کو تلاش کر کے واپس آتی ہیں
تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی جاتی ہیں اور درود پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ اب ملکہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کچھ مکھیوں کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو مکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھے اور چھتے تک آئے، ایسی مکھی کو چھتے میں داخل نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو وہیں پر قتل کر دینا ہے، اس کو قتل کر کے نیچے گرا دینا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ درود پاک ہے تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے اور درود پاک پڑھنے کی کیا برکت ہے، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی اگر درود نہیں پڑھتی تو اس کو سزا کیا ملے گی۔ اب اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کے لیے سزا ہے سزائے موت۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو ہمیں قتل نہیں کیا جاتا، ہمیں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ہاں، بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے محبت کا، وہ درود پاک کے ذریعے جو قائم ہوتا ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو مکھی کو یہاں پر سزا مل گئی، کس کو؟ جو مکھی درود نہیں پڑھتی۔ اب آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں ان کو کیا انعام ملے گا۔ کن کو؟ ان مکھیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھیاں ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ایک کے۔ اب وہ کیڑا کون سا ہے؟ وہ مکھی کون سی ہے؟ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ وہی مکھی ہے جو خوراک تلاش کرنے کے لیے جاتے اور آتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتی ہے تو رب تعالیٰ اس مکھی کو انعام یہ دے رہا ہے، درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کو انعام یہ دے رہا ہے کہ وہ مکھی جو ہے سیدھی جنت میں جائے گی۔ اب اگر ایک کیڑا، ایک مکھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کے جنت میں جائے اور ہو حضور کا امتی اور ہو بھی حضور کا پکا سچا عاشق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ درود پاک پڑھ رہا ہو، تو آیا کہ کیا حضور کا امتی جو عشق میں درود پاک پڑھے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جائے گا، اور انشاءاللہ ضرور جائے گا، کیونکہ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر پڑھے جانے والے درود پاک سے محبت ہے۔ وہ اس محبت کے صدقے، اس محبت کی وجہ سے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں جائے گا، اور انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ اور ہمارا بھی یقین ہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اب کہیں کچھ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں یا یہ نہ کریں کہ صرف درود پاک ہی پڑھتے رہیں، نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، اور زکوٰۃ چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں، جتنے بھی فرض ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، سب کو چھوڑ کر صرف درود پاک کو پکڑنے کے نہیں، اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت میں اس کی برکت سے جائیں گے، لیکن
जो रब ताला की तरफ से चीजें फर्ज हैं हम पर, जैसे कि दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे और अज़ाबे नार के हकदार होंगे। इसी तरह से अगर हम ज़कात को छोड़ते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और हम जन्नत में जाएंगे, नहीं नहीं, ज़कात तो फर्ज है, दुरूद पाक पढ़ना ये एक अलग अमल है। ये रब ताला की ज़ात भी ये अमल करती है, उसके फरिश्ते भी करते हैं, और हम खुश नसीब हैं कि हमें भी रब ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाई, हम भी करते हैं। लेकिन जो फराइज हैं वो ज़रूरी हैं, उनको नहीं छोड़ना। ये तो उस वक्त ये अमल करना है जब हम अपने फराइज से फारिग हो जाएं। अच्छा, ज़कात अदा करनी है, अगर हमारे ऊपर फ़र्ज है तो हम ज़कात अदा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कल बरोज़ क़यामत यही माल आग का बनाकर हमारे गले में पहना दिया जाएगा। बहरहाल, अगर हज फ़र्ज हुआ और हज हमने नहीं किया कि हम दरूद पाक पढ़ते हैं, तब भी हमारी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि हज हम पर फर्ज हुआ, हमने फर्ज को छोड़ दिया। इसी तरह से अगर जहाद फर्ज हुआ और कोई मामला ना ऐसे हुए कि जो हुकूमती सतह पर या शरई तौर पर हमें मना ना किया गया, तो अगर हम नहीं करते तो फिर हम गुनाहगार हैं। इसी तरह से ये जो फराइज हैं इनकी पाबंदी हमारे लिए ज़रूरी है, और दरूद पाक की बरकत अपनी जगह, इन फराइज के मामलात अपनी जगह। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नमाज पंजगाना और जितने भी फराइज हैं सब पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और हमारा जो बाकी टाइम होगा इंशाअल्लाह झूम झूम कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करेंगे, ताकि रब ताला इस दुरूद पाक की बरकत से हमारी बख्शिश भी फरमाए, हमें जन्नत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी अता फरमाए। दुआ है कि रब ताला जो दर्सों बयां हुआ इसे याद रखने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और रब ताला हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स से एक बार फिर वही गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को बराए करम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेकी की तरफ हमारा भी कदम बढ़ता चला जाए, और जो है हमारी इन वीडियोस को पूरा देखें, ताकि हम जो बात बयान करते हैं इसमें से कोई बात स्किप, हमारी कोई बात मिस ना रहे, कि हो सकता है कोई बात हमारे दिल में उतर जाए। हम इस काबिल तो नहीं, हम ये तो नहीं कहते कि हमारी बात दिल में उतरेगी, बल्कि रब का फरमान और उसके हबीब का फरमान और बुजुर्गान दीन की बातें वो असर रखती हैं, हम उन्हीं का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। तो रब ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।